روزہ بھوک سے نہیں انصاف سے پہچانا جاتا ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ نہ کھڑا ہو اس کا روزہ سوال بن جاتا ہے۔ رمضان بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں، انسان بننے کا اسکول ہے۔ اگر روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہوتا تو خدا فرشتوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے۔ روزہ انسان کے لیے ہے تاکہ انسان بن سکے۔ سوال نمسکار آداب عرض ہے، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110۔ آج ہم رمضان کو رسم روایت یا صرف مذہبی عمل کی طرف نہیں بلکہ قرآن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہاں اللہ نے صاف کر دیا، روزے کا مقصد بھوک نہیں ہے، تقوی ہے۔ تقوی یعنی خود پر کنٹرول، غلط سے بچنا، صحیح کے ساتھ کھڑے رہنا۔ حدیث ترمذی میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور برا کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا روزہ اللہ کے سامنے صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر روزہ زبان کو نہیں روکے، نظر کو نہیں روکے، ظلم کو نہیں روکے تو وہ روزہ روح کو نہیں بدلتا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ دل، دماغ اور کردار کو گناہ سے روکنے کا نام ہے۔ اور ایک جگہ مولا علی کہتے ہیں، روزہ انسان کو فرشتہ نہیں بناتا لیکن انسان کو انسان ضرور بناتا ہے۔ اہل بیت کی نظر میں رمضان اخلاق کی ٹریننگ ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ امیر غریب کی بھوک کو محسوس کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رمضان میں خود کم کھاتے تھے، غریبوں کو زیادہ کھلاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہارے روزے نے تمہیں ظالم کے خلاف کھڑا نہیں کیا تو سمجھ لو روزہ بدن تک محدود رہا۔ امام حسین نے فرمایا، رمضان سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت اور ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اہل بیت کے مطابق رمضان انصاف سکھاتا ہے، رحم سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور انسان کو سماج کے لیے ذمہ دار بناتا ہے۔ رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں بھوکے رہیں اور رات میں دوسروں کو کاٹیں، دوسروں پر ظلم اتیاچار کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل صاف ہو، ظلم سے دوری ہو اور انسانیت زندہ رہے۔ رمضان صرف عبادت نہیں، انصاف کا اعلان ہے۔ لیکن اب ایک کڑوا سوال پوچھنا ضروری ہے، اگر رمضان ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتا ہے، ظالم کے سامنے بولنا سکھاتا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا سکھاتا ہے تو پھر آج یہ سب کہاں غائب ہو گیا؟ آج جب فلسطین میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پانی تک بند کر دیا گیا، گھر اجاڑ دیے گئے، ماں باپ بچوں کے سامنے مارے جا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے، عرب دنیا کہاں تھی؟
فلسطین میں روزے میں لوگ کھانے کے لیے ترستے رہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا اور بزرگوں کے لیے دوا نہیں، لیکن اسی وقت عرب حکمران میٹنگ پر میٹنگ کرتے رہیں، ظالموں کو دوست کہتے رہیں، عرب دیشوں نے ظلم کرنے والوں کے ساتھ کروڑوں اربوں کے سودے کیے، کروڑ ڈالر کے انعام دیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسا روزہ کہلائے گا؟ اگر کوئی خود روزہ رکھے لیکن ظالموں کے ساتھ کھڑا ہو، مظلوم کو اکیلا چھوڑ دے، تو مولا علی کی زبان میں یہ روزہ نہیں، یہ صرف بھوک ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں جو انسان کو ظلم سے نہ روکے۔ کیا ان حکمرانوں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا قیامت کے دن فلسطین کے بھوکے بچے، پیاس سے مرتے لوگ اور مارے گئے معصوم یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ جب ہمارا خون بہہ رہا تھا تب تمہارا ایمان کہاں تھا؟ اگر یہ نہیں ہے تو روزہ صرف رس بن کر رہ جاتا ہے۔ اب سوال آپ سے، آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا یہ حکمران سچ میں روزدار ہیں؟ کیا یہ امت کی نمائندگی کرتے ہیں یا صرف روزے کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو بھی آپ کو سکھاتا ہے سیلف کنٹرول، امپیتھی، دوسروں کا درد سمجھنا، ڈسپلین اور ہیومینٹی۔ رمضان کسی مذہب کی دیوار نہیں بلکہ انسانیت کا پول ہے۔ رمضان کا روزہ پیٹ کا نہیں، بھوک کا نہیں، ضمیر کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر رمضان کے بعد انسان زیادہ سچا ہو جائے، زیادہ رحم دل ہو جائے، انصاف پسند ہو جائے تو سمجھیے رمضان کامیاب رہا، اس کا روزہ کامیاب رہا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوکا رہنا آسان ہے لیکن ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مشکل، اور جب امت مشکل سے بھاگنے لگے تو سمجھ لیجیے رمضان پیٹ میں ہے، دل میں نہیں۔ میں ہوں ولی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110، جہاں خرف سی سنائی نہیں جاتی، ذمہ داری کے ساتھ پوچھی جاتی ہے۔ خدا حافظ، اور دیش کے ہر شہری کو میرا سلام۔